اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم نے پچھلی کلاس میں ایک قصہ شروع کیا تھا، اس کے انداز پر ہم نے بہت توجہ دی تھی۔ جو اس قصے کا انداز تھا وہ بڑا سمجھنے کے لائق تھا کہ ایک ایسا قصہ ہے جو بڑا نون ہے اہل کتاب اور جو بھی مکے کے آس پاس جو وحی کو سن رہا تھا، جس تک وہی پہنچ رہی تھی، وہ اس کے لیے بڑے سمجھنے والی چیزیں تھیں، اور اسی طرح ہمارے لیے بھی ایک بہت بڑا سبق جا رہا ہے ہم سب کے لیے کہ ڈرنے سے قومیں ختم ہو جاتی ہیں، ڈرنے سے زندہ آدمی بھی مرا ہوا تصور کیا جاتا ہے۔ یہ ہمیں ایک پیغام ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں باقاعدہ دیکھیں نوٹیفائی کرا رہے ہیں کہ تم نے دیکھا کہ ہزاروں کی تعداد میں لوگ تھے اور موت کے خوف سے وہ بھاگ گئے، یعنی انہوں نے کوئی ٹیکنالوجی، کوئی اپنی طاقت، کوئی اپنی ہمت، کوئی مل جل کر انہوں نے کوئی جرت کا مظاہرہ نہیں کیا، یعنی ہزاروں کی تعداد میں تھے لیکن پھر بھی دشمنوں سے ڈر گئے۔ اللہ بھی ایسوں پہ اپنی لعنت ڈالتے ہیں، اللہ نے بھی ان کو کہا کہ جاؤ مرو۔ یہ بڑا ایک پیارا ہم کو لیسن ملتا ہے، اور اللہ تعالی ہم سب پر بھی رحم فرمائے۔ ثم احیاہم میں ہم نے بات جو ڈسکس کی تھی کہ پھر اللہ نے اٹھنے والے سمجھنے والوں کو زندگی دی۔ نہ اللہ اپنی طرف سے اپنی خوشی سے لوگوں کو مردہ دل کرتے ہیں، اور نہ اللہ تعالیٰ اپنی طرف سے فیوریٹزم کر کے کسی کے دل میں شوق اور جذبہ دیتے ہیں۔ اللہ نے شوق اور جذبہ سب کو دیا ہوا ہے، اللہ نے سب کو سب کے اختیارات دیے ہوئے ہیں۔ جو چاہتا ہے کہ فل ٹائم اپنا فیس بک پر اس پر بیٹھا رہے، ان پروڈکٹیو کام کرتا رہے، پورا دن کچھ نہ کرے، راتوں کو دیر سے سوئے، صبح دیر سے اٹھے، تو ٹھیک ہے، اس کی زندگی کی اس کو یہی شوق ہے، تو اللہ بھی اسے ایسے ہی مردہ رکھیں گے۔ تو یہ تو ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہمارے قانون دان کیا کر رہے ہیں، ہماری گورنمنٹ کیا کر رہی ہے، ہماری آرمی فورسز کیا کر رہی ہے، اور ہم سب سویلین بھی کیا کردار ادا کر رہے ہیں۔ لیکن بات اتنی ہمیں ضرور پتہ چل گئی کہ جو ڈر کے بھاگ جاتے ہیں، جو اپنے ویپن سرینڈر کر دیتے ہیں، دنیا میں بھی اگر کسی دشمن سے ڈر کر وہ اپنے لڑنے سے پہلے ہی ویپن سرینڈر کر دیں، تو اللہ بھی ایسوں کو مرنے کا کہتے ہیں کہ جاؤ مرو جا کر۔ پھر اللہ نے ان کی جنریشن میں صلاحیت دی، اور جب یہ اٹھے تو اللہ نے بھی ان کی مدد کی کہ ان اللہ لذو فضل علی الناس، بے شک اللہ تعالیٰ تو بڑے فضل والے ہیں، مانگو نہ اس کا فضل، اللہ تو بڑے فضل والے ہیں لوگوں پر، لیکن اکثریت لوگوں کی قدر ہی نہیں کرتی، اللہ کی بات کی، اللہ کی کتاب کی وہ قدر ہی نہیں کرتی۔ تو یہ چیز ہمیں ملتی ہے۔ اس کے بعد اب ہمارا جو پوائنٹ آ رہا ہے آگے کی آیت کہ وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، دیکھا آپ نے، اس کو جوڑنا ہے ہم کو کہ لڑتے کیوں نہیں ہو، لڑو اللہ کے راستے میں، ہزاروں کی تعداد میں بھی ہو کر ڈر جاتے ہو، بھاگ جاتے ہو، تو پھر جاؤ مرو۔ یعنی یہی آج کے والدین بھی تو اپنے بچوں کو سکھاتے ہیں کہ اگر تم کسی کا مذاق برداشت نہیں کر سکتے، اگر ہم تھوڑی سی انسلٹ برداشت نہیں کر سکتے، اگر تم پیدل تھوڑے چل نہیں سکتے ہو، اگر تم اپنے آپ کو غریب سمجھ ہی نہیں سکتے ہو، تو پھر جاؤ اپنی دنیا میں جاؤ، بسو، وہاں پر کچھ بھی نہیں ملے گا، ریالٹی کی دنیا میں قدم رکھ لو۔ تو بات یہ ہے، ہاں جی، تو آپ نے دیکھا کہ کتنا خوبصورت جوائننگ ہو رہی ہے کہ وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، لڑ کے دکھاؤ اللہ کے راستے میں، وَاعْلَمُوا، اچھی طرح جان لو، ان اللہ سمیع علیم، اللہ سب سن رہے ہیں، جتنی تم محنت کرو گے اللہ تمہیں ڈبل اور اس سے بھی بڑھ کر تمہیں قوت دیں گے۔ یعنی یہ اللہ کا وعدہ ہے کہ جو اللہ کے لیے اٹھتا ہے، ان الذین اہتدوا زادہم ایمانا، جو ہدایت پانے کے لیے اٹھتا ہے اللہ اس کے ایمان کو اور بڑھا دیتے ہیں۔ سورہ احزاب میں ہمیں مومنوں کی صفت بتائی گئی کہ جب انہوں نے دیکھا دشمنوں کو تو انہوں نے کہا ھذا ما وعدنا اللہ ورسولہ وصدق اللہ ورسولہ، کہ ہاں یہی تو وعدہ ہم سے کیا تھا، یہی تو وعدہ ہے، اور سچ کر دکھایا انہوں نے پھر وعدہ بھی، اور ان کی ہمت اللہ نے اور بلند کر دی۔ لوگوں نے ان کو ڈرایا، سورہ احزاب میں آ رہا ہے کہ لوگوں کو ڈرایا گیا، سویلین کو،
یا مجاہدوں کو ڈرایا گیا کہ بہت ٹیم مضبوط ہے، کھیل نہیں سکو گے، لڑ نہیں سکو گے، تو ان کا ایمان اور بلند ہوا، ان کی اسٹرگل اور بڑی ہو گئی۔ دیکھیں یہ ہم سویلین پر بھی جا رہا ہے اور آرمی فورسز پر بھی اور گورنمنٹ کے ادارے تک بھی یہ آیت کلیئر جا رہی ہے، جہاں ڈرو گے وہاں مرو گے، مرنا تو ویسے بھی ہے تو پھر عزت کی موت مرو۔ تو پوائنٹ از دیٹ کہ اللہ سمیع علیم ہے، اللہ تمہیں آبزرو کر رہے ہیں کہ تم میں کتنا دم ہے، تم میں کتنا دم ہے اور تم کتنا بولتے ہو اور کتنا کر سکتے ہو۔ تو اللہ تعالی ہم سب پر رحم فرمائے، عافیت کا معاملہ کرے اور ہمیں حق کے ساتھ جینا نصیب فرمائے۔ آگے دیکھیں تھرڈ پوائنٹ، ہم نے 243 آیت کے 4 پوائنٹس نکالے تھے، اگر آپ کو یاد ہو پچھلی کلاس کو ہم نے 243 آیت کے 4 پوائنٹس نکالے، اس کے بعد وہ ایک پوائنٹ بنا 244 میں ایک دوسرا پوائنٹ آ گیا کہ اللہ کے راستے میں لڑنا پڑے گا، اور 245 میں آپ دیکھیں کہ اب اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اس لڑائی کے لیے تمہاری زکوٰۃ کا جمع ہونا بیت المال میں، گورنمنٹ کو دینا اپنے ٹیکسز، اپنے ایمانداری سے ٹیکسز نکالو، اپنی فوج کی مدد کرو، اپنے ملک کی مدد کرو، اپنے گورنمنٹ کی مدد کرو، اور خدا را یہ گورنمنٹ سے بھی کہا جا رہا ہے کہ انسان بن جاؤ اور ایمانداری کا معاملہ کرو، اور یہ فوج کو بھی کہا جا رہا ہے کہ سب لوگ کہ سب ایمانداری کا معاملہ ہے اور تم سب اپنا اپنا محاسبہ کرو اور اپنی جگہ سچائی کے قدم کے ساتھ چلو۔ تو جناب جو ہماری 245 آیت ہے کہ کون ہے جو قرض دے اللہ کو قرض حسنہ، یہ دیکھا آپ نے کیسے جوائننگ ہو رہی ہے۔ لڑنے کے لیے قرض حسنہ ہونا چاہیے، انسان نکالے گا قرض حسنہ، زکوٰۃ نکالے گا، ٹیکس نکالے گا، تو انشاءاللہ ہم ٹیکنالوجی میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں گے۔ تو کون ہے وہ قرض دے اللہ کو اچھا قرض، فَيُضَاعِفَهُ لَهُ، ایک تو اس کو عزت کی زندگی بھی ملے گی، اس کا ملک ہوگا، اس کی زمین ہوگی، اس کی اچھی گورنمنٹ ہوگی، لیکن اللہ فرما رہے ہیں اس کو برکتیں بھی نصیب ہوں گی، یعنی ایک پیسفل جنت کا بالکل ایک ٹریلر آپ کو دنیا میں بھی بنانے کا حکم ہے۔ لیکن ہمارے علماء نے تو کہا کہ جناب جھوٹی حدیثیں پھیلائیں اور کہا دنیا تو قید خانہ ہے، دنیا تو مکھی کے پر کے برابر ہے اور گدے ہوئے مرے ہوئے گدے کی طرح ہے، یعنی خود سب تو دنیا لے کے بیٹھے ہیں، اے سی میں بیٹھے ہوئے ہیں، خوب موٹے پیٹ ہمارے ہوئے ہیں، اور ہم لوگوں کو درس دیتے پھر رہے ہیں کہ دنیا کچھ نہیں، دنیا کچھ نہیں، دنیا کچھ نہیں، اور اللہ ہمیں قرآن سے حکم دے رہے ہیں کہ یہ دنیا میں بھی عزت کے ساتھ سر اٹھا کے چلو، تمہاری اتنی دھاگ ہو، تمہارا اتنا خوف ہو دشمنوں پر کہ جو فرنٹ پر تم سے لڑنے آئے ہیں وہ تو ڈر جائیں، جو بیک پر کھڑے ہوں کہ ان کا ساتھ دیں گے وہ بھی ڈر کے پیچھے سے کھسک جائیں۔ یہ اللہ آپ کو دعوت دے رہے ہیں کہ ایسے دنیا سے گزر کے فقیر اور مسکین بن کر مت آ جانا، جان ہو تمہارے اندر، ہمت ہو تمہارے اندر، زمین ہو تمہاری کہ تم پر کوئی ٹیڑھی آنکھ نہ ڈال سکے۔ تو جناب یہ غور کیجئے گا، سب کو یہاں سویلینز کو اور ہر ایک فائٹرز کو یہاں پر اپنے اپنے طریقے پر حصہ ڈالنے کا حکم دیا جا رہا ہے۔ اللہ نے کہا دنیا میں بھی اسے میں کئی گنا بڑا چڑھا کے دوں گا جو قرض حسنہ دے گا، واللہ یقبض، کیونکہ وہ اللہ اپنے قانون کے مطابق تنگ کر دیتے ہیں، تنگ دستی کر دیتے ہیں، اور اللہ اپنے حکم کے مطابق خوشحالی بھی یبسط، کشادگی کر دیتے ہیں، کیونکہ اسی اللہ کی طرف ایٹ لاسٹ لوٹ کر جانا ہے۔ تو اللہ کے کچھ قانون ہیں تنگ دستی کے، اللہ کے کچھ قانون ہیں کشادگی کے، تم کتنا پارٹ ادا کرو گے اس کے مطابق تم پر اللہ کا قانون نافذ ہوگا۔ اس کے بعد جو میں نے آپ سے کہا تھا کہ اس کی سٹوری آپ کو کچھ اس طرح سے بتائی جائے گی کہ یہ اتنے ذلیل کیوں ہوئے، یہ ہزاروں کی بھی تعداد میں ہو کے کچھ کیوں نہیں کر سکے، یہ اپنی جان بچانے کے لیے اپنا ملک اور اپنی زمین اور اپنا گھر چھوڑ کے کیوں بھاگ گئے، یہ دشمن سے اتنے خوفزدہ کیوں ہو گئے۔ تو یہ قسمت میں نہیں لکھا تھا، اللہ آپ کو اب پوری داستان بتائیں گے، اور آپ دیکھ لیجئے کہ قرآن مکمل کتاب ہے،
کہ اللہ تعالیٰ نے جو باتیں ہمیں بتانی ضروری سمجھی وہ آپ کو وہ باتیں بتا رہے ہیں. اس سے پتا چلا کہ یہ قصہ بتانا میرے اور آپ کے لیے ہے، جسٹ انفارمیٹیو آیت نہیں ہے، صرف کوئی معلوماتی پروگرام نہیں ہو رہا. یہاں پر آپ کو نصیحت نامے کے طور پر یہ قصہ بتایا جا رہا ہے اربوں خربوں قصوں میں سے، کہ دیکھو جینا ہے تو ایسے جیو اور اللہ کے قانون کے تحت کس طرح سے اللہ قوموں کو ہلاک کرتے ہیں. تو یہاں سے اب ہم بات شروع کریں گے آیت 246 سے. الم ترا، کیا تمہیں دکھائی نہیں دیتا، کیا تم نے دیکھا نہیں، کیا تمہاری رائے ہے کہ الالملائی سرداروں کی طرف، من بنی اسرائیل بنی اسرائیل میں سے سرداروں کی طرف تم نے دیکھا. اور آپ نے دیکھا کہ بنی اسرائیل ہی اللہ کے نبی کے آس پاس مکے میں بیٹھے ہوئے ہیں، جسے اہل کتاب بھی کہا جاتا ہے. یعنی آپ کو یہ بات آئیڈیا ہونی چاہیے کہ اللہ کے نبی جو اپنی وحی لوگوں تک پہنچا رہے ہیں، یہ موسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے، عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے، ابراہیم علیہ السلام کو ماننے والے لیکن کرپٹ لوگ ہو چکے ہیں. ہماری طرح نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا لیتے ہیں لیکن پڑھتے جھوٹی حدیثیں ہیں، اور عاشقی میں اللہ کے نبی پر بہت جھوٹی باتیں کرتے ہیں اور عاشق بنے پھرتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے. بالکل ہماری والی داستانیں ہیں، بالکل ہماری والی کہانیاں ہیں، وعدے کر کے توڑتے ہیں، بات کر کے جھوٹ بولتے ہیں. اللہ فرماتے ہیں تم نے دیکھا ان سرداروں کی طرف، ان پولیٹیشنز کی طرف، ان بڑے بڑے علامہ اور ملاؤں اور جھوٹے مفتیوں کی طرف. جھوٹ جو کر رہے، جو جھوٹ ہے اس پر یہ آیت جاری، جو سچا ہے وہ اپنی جگہ سکون سے بیٹھے. تم نے اور سرداروں کی طرف دیکھا جو بنی اسرائیل میں سے تھے، موسیٰ علیہ السلام کے بعد والے لوگ تھے. دیکھ لیجئے موسیٰ علیہ السلام کے بعد تھے. کیا ہوا؟ اب سٹوری کی آپ نے قصے کو دیکھنا ہے. اس قولو، جب وہ قوم اٹھی، او آئی اپنے نبی کے لیے، جب کہا انہوں نے اپنے نبی کے لیے کہ ابعث لنا، مبعوث کیجئے ہمارے لیے ملکہ، یعنی ایک بادشاہ. انہوں نے اپنی قوم کے پاس گئے، قوم اپنی نبی کے پاس گئی. اللہ بتا رہے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کے بعد کا یہ قصہ ہے کہ قوم اپنے نبی کے پاس گئی اور انہوں نے کہا کہ پلیز ہمارے لیے مبعوث کیجئے، یعنی ہمارے لیے مقرر کیجئے، کسی کو ہمارے لیے لگا دیجئے کہ ہم نقاتل فی سبیل اللہ. کوئی ایسا ایڈمنسٹریٹر ہو، کوئی ایسا، ہم کیا الفاظ لیں کہ چیف آف آرمی اسٹاف مقرر کر دیجئے، کوئی ایسا مجاہد ہو کہ جس کی سربراہی میں ہم لڑیں. یعنی انہیں ایک اچھا سربراہ اور ایک جنگجو آدمی اور ایک اچھا آفیسر چاہیے تھا، ایڈمنسٹریٹر چاہیے تھا کہ ہم اس کی بادشاہت میں لڑیں. انہوں نے کہا کہ پلیز، نبی کو کہا، پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ، نبی کو کہا ہمارے لیے مخصوص اور مقرر کر دیجئے کوئی ایسا بادشاہ، کوئی ایسا سردار، کوئی ایسا چیف آف آرمی اسٹاف کہ ہم لڑیں اللہ کے راستے میں. اس پر نبی نے کیا کہا؟ دیکھیں نبی فضول باتیں نہیں کرتے ہیں. ہمیشہ یاد رکھیے گا کہ نبیوں کے لیے یہ بات ہے کہ اعوذ باللہ یا نکون من الجاہلین. اللہ کے نبی، انبیاء کرام جب بھی اس دنیا میں جب بھی مقرر ہوئے ہیں وہ بہت ہی سمجھدار، بہادر اور پتے کی بات کرتے تھے، کم بات کرتے تھے، ٹو دا پوائنٹ بات کرتے تھے. اب وہ نبی نے لوگوں کو دیکھ کر اپنے تاثر کیا دیا، غور کیجئے گا. اس کا مطلب قوم کی حالت کیا تھی وہ نبی کے الفاظ سے پتہ چل رہا ہے. نبی کے الفاظ آپ کو عکاسی کریں گے قوم کی، ٹھیک ہے؟ تو غور کیجئے کہ نبی نے ان کی باتیں سن کر ان پر کیا کہا. انہوں نے کہا حل عصیتم، یقیناً امید تم سے یہی رکھی جا سکتی ہے. یعنی دیکھیں نبی نے کہا کہ امید تو تم سے یہی رکھی جا سکتی ہے یقیناً کہ ان کتب علیکم القتال، اگر اللہ تعالیٰ تم پہ فرض کر دے لڑنا، اللہ تقاتلو، یہ کہ تم نہیں لڑو گے. سوچئے یہ نبی جواب دے رہے ہیں لوگوں کو جو لوگ ایک سربراہ چاہ رہے ہیں. انہوں نے کہا بہت امید تم سے یہی رکھی جا سکتی ہے تم لوگ نہیں لڑو گے. قالوا، انہوں نے کہا وما لنا، کیا ہو گیا ہے ہمارے لیے، اللہ نقاتل فی سبیل اللہ، یہ کہ ہم نہیں لڑیں گے اللہ کے راستے میں. کیوں نہیں لڑیں گے ہم؟ کیوں نہیں لڑیں گے؟ وقد اخرجنا من دیارنا، ہم نکالے گئے ہیں ہمارے گھروں سے، ہم کیوں نہیں لڑیں گے؟ یعنی ذلیل ہونے کے بعد انہیں احساس ہوا
کہ ہم اپنے گھر سے جو نکلے کہ ہماری جان بچ جائے، اور ہم ہزاروں کی تعداد میں بھی ہو کہ ہم کچھ کر نہ سکے، ہم نے اپنا گھر چھوڑ دیا اپنی جان بچانے پر، ہماری جان تو ہم پہ بھاری پڑ گئی، اس سے تو بہتر تھا کہ ہم کچھ کر لیتے اور اپنے گھر کو بچا لیتے اور اپنے ملک کو بچا لیتے، اور وہیں پر ہم روکھی سوکھی کھاتے لیکن ہماری زمین ہوتی ہے۔ یہ ہر ان لوگوں کے لیے بھی ہے جو چلے مجبوری میں تو باہر ملک بندہ جاتا ہے، اور اللہ ہی سب کو جانتے ہیں کہ کون کس مجبوری میں نکلا ہے، لیکن میں اس بات کو پہلے نہیں سمجھتی تھی۔ اب جیسے جیسے عمر پختہ ہوتی جا رہی ہے تو مجھے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ ایٹ لاسٹ اپنا ملک اپنا ہی ہوتا ہے۔ اور میں کئی لوگوں کو جو ریسیڈنٹس ہیں باہر ملکوں کے، کئی لوگ ہیں جن کے پاس وہ ویزا ہے ریسیڈنس، ان کے پاس ہے، وہ سٹیزن ہیں، اس کے باوجود اگر وہ پاکستانی ہیں تو ان کو پاکستان ہی لوٹنا پڑتا ہے، یا وہ لوٹ آتے ہیں یا وہ پریفر کرتے ہیں۔ دیکھیں یہ میری جو اپنی ایک آبزرویشن ہے وہ سب پر نہیں جاتی ہے، بہت لوگ چاہتے ہی ہیں باہر جانا، لیکن اپنا ملک اپنا ہوتا ہے۔ اس فیکٹ کو کوئی ختم نہیں کر سکتا کہ جو دوسرے ملکوں میں آپ کی صدا کی جو کمائی ہے وہ اس کے لیے آپ بہت انسیکیور بھی رہتے ہیں۔ خیر اینی وے میں زیادہ نہیں جانتی، لیکن اپنا ملک اپنا ہوتا ہے۔ تو انہوں نے دیکھیں یہ اتنے ذلیل ہو چکے تھے، یہ ہزاروں کی تعداد میں ہو کے بھی انہوں نے کچھ نہیں کر سکا، اپنے ملک کو بچا نہیں سکے۔ یہ آج کے بھی لوگ سن لیں، ہم پاکستانی بھی سن لیں ان باتوں کو کہ ہمیں اپنا ملک بہت عزیز ہونا چاہیے، اور اس کے لیے ہمیں اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم بہترین طریقے اختیار کریں کہ یہ ملک ہمیشہ ہمارا رہے انشاءاللہ تعالی۔ تو جب وہ بہت ذلیل ہو گئے، ان کے پھر یقیناً بچوں کے بچے ہو گئے ہوں گے، انہوں نے اپنے قصے کہانیاں سنی ہوں گی کہ ہم کیسے اچھے ملک میں رہتے تھے لیکن ہم نے کچھ کیا نہیں اور ہم ڈر کے مارے بھاگ گئے۔ تو دیکھیں یہ میری اپنی ایک سوچ ہوتی ہے، میری اپنی ریسرچ ہوتی ہے ہر آیت کو سمجھنے کے لیے، کہ اب ان کے بچے آئے اور انہوں نے کہا کہ نہیں اب ہم لڑیں گے، وما لنا، ہم کیوں نہیں لڑیں گے، وما لنا اللہ نقاتل فی سبیل اللہ وقد اخرجنا من دیارنا وابنائنا، ہم اپنے بال بچوں سے جدا ہو گئے، ہم اپنے خاندانوں سے اپنے بڑوں سے جدا ہو گئے، ہم نے اپنے گھروں کو چھوڑ دیا، ہم کیوں نہیں لڑیں گے؟ لیکن اللہ بتا رہے ہیں کہ یہ کوئی مسلمان لوگ تھے، کیونکہ نبی کے پاس آئے وہی اسلام ہی تھا، لیکن جھوٹ انسان کے اندر ہے۔ اللہ چاہتے تو ہمیں یہ قصہ بھی نہ بتاتے۔ اللہ کہتے ہیں تم اتنے جھوٹے انسان ہو اور تمہارا لیول کانفیڈنس کا اتنا لو ہے، تمہاری بریوری کا جو ایک گراف ہے وہ کہیں کسی قابل نہیں ہے۔ اللہ بتا رہے ہیں فلما کتب علیہم القتال، بس جب لازم ہو گیا، لکھ دیا گیا، فرض ہو گئی ان پر جہاد، جنگ کرنا، تولو، یہ اللہ بتا رہے ہیں بہت ایزیلی تولو، یہ منہ انہوں نے پھیر لیا، الا قلیلا منہم، سوائے چند وہی ثابت قدم رہے حق پر۔ دیکھ رہے ہیں آپ، یہ میں نہیں کہہ رہی، اگر میں ہوتی اور میں یہ کہانی لکھتی تو کوئی کہتا کہ ان کے اندر نیگیٹیوٹی بھری ہوئی ہے۔ یہ ہر ایک کو جو ان کی کمی ہوتی ہے وہ بتاتی ہیں۔ بھئی کوئی بھی ہے نا، سب کا اپنا اپنا طریقہ کار ہے، کہ جیسے میں اختلافی باتیں بہت اٹھاتی ہوں تو کوئی کہے گا کہ یہ دیکھیں ان کی سٹوری میں بھی یہی بات ہے کہ کم لوگ ہی وعدے پر جمے رہے، ان کے اندر یہ بھرا ہوا ہے کہ کم لوگ ہی اچھائی اور سچائی پہ قائم رہتے ہیں۔ یہ دیکھیں میری لکھی ہوئی کتاب نہیں ہے، یہ اللہ کی کتاب ہے لکھی ہوئی، اس کو آپ لوگ، اور ابھی ہم رمضانوں میں بھی پڑھیں گے، اللہ جلد نصیب بھی فرمائے دیکھنا، اس کو ختم قرآن بھی کریں گے، اور سورہ بقرہ تو ہمارے لیے لازم و ملزوم ہو جاتی ہے۔ تو یہ میں نہیں کہہ رہی، یہ سورہ بقرہ کہہ رہا ہے کہ تم ہمیشہ، یعنی آپ دیکھیں ہمیں نصیحت مل رہی ہے کہ تم لوگ اٹھے بڑی جیداری کے ساتھ، اور جب تم پہ فرض ہو گیا تو سب نے منہ پھیر لیا، الا قلیلا منہم۔ اس سے ہمارے اندر انسپریشن کیا آتی ہے؟ اس آیت سے ہمارے اندر کیا جذبہ آتا ہے کہ دیکھو انشاءاللہ ہم وہ قلیل میں کھڑے ضرور ہوں گے، لیکن انشاءاللہ ہم منہ نہیں پھیریں گے، ہم پیٹھ نہیں پھیریں گے۔ ٹھیک ہے جی، واللہ علیم بالظالمین، اللہ نے ان منہ پھیرنے والوں کو ظالم کہا، سوچ لیجئے، دیکھ لیجئے، جان لیجئے۔
واللہ علیم بالظالمین، جس نے منہ پھیرا اللہ خوب جانتے تھے کہ باتیں بہت بڑی بڑی کرتے ہیں، اللہ ہم سب پر بھی رحم کرے، اللہ نے ان کو ظالم کہا۔ وقال لهم نبیہم، اب جناب اسی کو کنٹینیو اللہ کر رہے ہیں کہ ان کے لیے ان کے وہ نبی نے ہی کہا جن کو انہوں نے کہا تھا کہ ہمارے لیے آپ مبعوث کریں۔ اب پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ، ان کے نبی کا سٹیٹمنٹ کیا ہے؟ دوبارہ دیکھیں کہ وہ کہتے ہیں میں نے نہیں مقرر کیا، اللہ نے تمہارے لیے سربراہ مقرر کیا ہے۔ مطلب نبی نے کہا کہ تم نے مجھے کہا تھا اللہ کی طرف سے یہ اپوائنٹ ہوا ہے بندہ، تمہارا لیڈر، ایز اے لیڈر اللہ کی طرف سے اپوائنٹ ہوا ہے۔ آج ہم یہ تو نہیں کہیں گے نا کہ عمران خان اللہ کی طرف سے اپوائنٹ ہوا ہے یا زرداری اللہ کی طرف سے اپوائنٹ ہوا تھا۔ ہم تو وہ الیکشنز اور ووٹس اور اس طرح سے اپنے لیڈر خود لاتے ہیں۔ یہ بہت ڈفرینٹ بات ہے کہ نبی کا دور تھا، ہم تو خاتم النبیین پر ایمان رکھتے ہیں کہ اب کوئی نبی نہیں آنے والا ہے۔ تو آپ نے دیکھنا ہے، غور کرنا ہے اس آیت میں کہ کوئی ایسے عام پبلک نے نہیں اسے اپوائنٹ کیا تھا، انہوں نے اپنے ووٹ کے ذریعے سے نہیں چنا تھا۔ وہ نبی کمبینیشن دیکھیں کہ نبی نے ایک سربراہ چنا اللہ کے حکم سے، لیکن انہیں وہ سربراہ پسند نہیں آیا۔ دس از دا پوائنٹ۔ نبی نے اللہ کے حکم سے سربراہ چنا اور انہیں ان بڑی بڑی باتیں کرنے والوں کو وہ سربراہ پسند نہیں آیا۔ کال ان کے لیے ان کے نبی نے کہ بے شک اللہ نے مبعوث کیا ہے تمہارے لیے طالوت کو ایزا بادشاہ، ملکہ۔ قالو، وہ کہنے لگے انا یکون لہ الملک، انا یکون لہ الملک، اس کے لائق کہاں ہوگی بادشاہت، علینا، ہم پر، ہم جیسوں پر یہ لیڈر بنے گا، یہ بادشاہ بنے گا، وَنَحْنُ أَحَقُّ بِالْمُلْكِ، ہم زیادہ حقدار ہیں بادشاہت کے، مِنْهُ، اس شخص سے جسے نبی نے چنا تھا۔ ایکچولی میں اس قصے کو اس طرح سے بھی لوگوں کو سمجھاتی ہوں کہ اس میں بہت سملر پوائنٹس ہیں اللہ کے رسول کے لیے بھی، کہ جیسے قرآن بتاتا ہے کہ تم خود مانگ رہے تھے فتح کفر کرنے والوں پر، کہ اللہ تعالیٰ بہت کفر پھیل چکا ہے، اب کوئی فتح عطا فرمائیے، کوئی راستہ کھولیے، کوئی نبی کو بھیجیے۔ اور یہ خود ابراہیم علیہ السلام کو ماننے والے یہ کہتے تھے کہ انہوں نے نبی کے لیے دعا کی ہے، وہ بھی قرآن میں ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو ایک نبی دیجیے گا اور یہ بتوں کی پوجا نہ کریں۔ تو قرآن کہتا ہے کہ تم تو فتح مانگ رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ کفر کرنے والوں پہ کوئی فتح آ جائے، کوئی نبی آ جائے اور بات کلیئر ہو جائے۔ پچھلی کتابوں کو جو لوگوں نے ہٹا کر حدیثیں پیش کر دی ہیں اس دور میں بھی اللہ تعالیٰ حق کا راج ہو جائے۔ جب اللہ کے رسول آئے تو تمہیں وہ رسول پسند نہیں آیا، تو اس لیے اس قصے سے اللہ کے رسول کا امیجن کریں آپ تو آپ کو دونوں میں بہت سملیرٹی لگے گی۔ تو اب قصہ اور اپنی جگہ مضبوط ہو گیا کہ لوگوں کو سنایا گیا یہ قصہ کہ تم ہر دور میں ایسے جھوٹے ہو۔ آج بھی میرے اور آپ کے لیے یہ قصہ سنایا جا رہا ہے کہ تم لوگ بھی جھوٹے ہو، تم لوگ بھی چاہ رہے ہو کہ قرآن کا ترجمہ پھیل جائے، جھوٹی حدیثیں بند ہو جائیں، پھر جب ہمارے پلے بھی کام ڈالا جائے گا تو ہم بھی شاید کوتاہی کریں گے کہ بھائی اتنا کام ہم سے نہیں ہو سکتا، یا اتنی سچائی پر ہمیں نہیں چلا جا سکتا، یا اتنا کچھ ہم نہیں کر سکتے۔ ہم سب کے لیے یہ ایک بہت ہی قابل رشک قصہ ہے۔ انہوں نے جی سیدھا سا منع کر دیا، انہوں نے کہا یہ ہم پر کیسے لیڈر ہو سکتا ہے، اور پھر ریزن کیا بتایا وہ بھی آپ لوگوں نے ہائی لائٹ کرنا ہے کہ ریزن کیا تھا۔ انہوں نے کہا وَلَمْ يُؤْتَ سَعَةً مِّنَ الْمَالِ، وَلَمْ يُؤْتَ سَعَةً مِّنَ الْمَالِ، انبلیویبل کہ لڑائی کے لیے، مجاہد ہونے کے لیے، سربراہ ہونے کے لیے انہیں پھر مال نظر آ گیا۔ تو بتائیے ہمارے پولیٹیشنز میں اور ان لوگوں میں کیا فرق آ رہا ہے؟ سب مال کے پجاری ہیں، سب مال نہیں ملتا تو اچھے اچھے سربراہوں کو بھی چھوڑ دیتے ہیں۔ تو یہ دیکھ لیجیے ایک ہی ہسٹری ہمیشہ دہرائی جاتی ہے، اور ہر دور میں ایسے گندے لوگ ہوتے ہیں، اور ہم سب کو بھی کوئی نہ کوئی موقع ملے گا۔ اللہ ہمیں گندا انسان ہونے سے بچا لے، جھوٹا ہونے سے بچا لے۔
انہوں نے کہا اس کے پاس مال نہیں ہے. ارے تمہیں مال کیا دیکھنا ہے اس کا, اس کی جان دیکھو, اس کی عقل دیکھو, اس کی ٹیکٹکس دیکھو, اس کی تھیوری اور اس کے لڑنے کو دیکھو. لیکن انہوں نے کہا اس کے پاس مال نہیں ہے. تو یہ بھی اللہ کے رسول سے بہت میچ کر رہا ہے کہ انہیں بھی اللہ کے رسول مال کے ایک ریزن کی وجہ سے وہ ماننے کو تیار نہیں تھے. قولا, اس پر نبی نے ان کو سمجھایا کہ ان اللہ اصطفاہ علیکم, اللہ نے چنا ہے اسے. نبی نے انہیں سمجھایا کہ بے شک اللہ نے چنا ہے اس طالوت کو تم پر ایز اے لیڈر. وزادہ بسطا, وزادہ بسطا, باسط اللہ کا نام ہے, باسط کشادگی کرنے والا. اللہ کے نبی نے, اس دور کے نبی نے کہا کہ اسے زیادہ دیا ہے اللہ نے وسعت فی العلم والجسم, فی العلم والجسم. علم میں بھی وسعت ہے, جسم میں بھی وسعت ہے. بہت طاقتور, بہت فزیک بہترین لڑنے کے لیے, بہت ہی سمجھدار ہے. ایسا ہونا چاہیے سربراہ. سربراہوں میں کوالٹی ہوتی ہے تو وہ سربراہ بنتے ہیں نا. تو نبی نے کہا کہ بھائی اللہ نے سب دیکھ بھال کر, تم مال کو دیکھ رہے ہو, اس کے پاس علم اور جسم ہے. واللہ یؤتی ملکہ من یشاء, اور اللہ تعالیٰ دیتے ہیں اپنی بادشاہ جسے چاہتے ہیں. اس سے بتائیے کہ کیا آپ کے لیے اللہ کے رسول آئیڈیل نہیں بن جائیں گے؟ ویسے تو لوگوں کے وہ آئیڈیل ہیں, ویسے تو وہ لوگوں کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئیڈیل ہیں, ہمارے بھی ہیں. لیکن اب میرے زیادہ آئیڈیل کیوں ہو گئے کہ اللہ کے رسول بہت طاقتور, بہت بہادر, کسی سے ڈرتے ورتے نہیں تھے. یہ میں بڑا کانفیڈنٹلی بول سکتی ہوں کہ اللہ کے رسولوں کو یہ بڑے بڑے ٹائکون, بڑے بڑے علماؤں سے ڈر نہیں لگتا تھا. یہ بات حقیق کر جاتے تھے کہ اللہ کا کام ہے. آپ کو کیا لگتا ہے یہ عرب میں بڑے بڑے ٹائکونز نہیں بیٹھے ہوں گے, بڑے بڑے لیڈر, علامہ, مفتی سب نہیں بیٹھے ہوں گے؟ لیکن اللہ کے رسول بہت ہی ہیرو قسم کے انسان تھے. تو اللہ فرما رہے ہیں اللہ دیتے ہیں بادشاہت اپنی جسے چاہتے ہیں, اللہ تو وسعت والے, جاننے والے ہیں. تو آپ دیکھیں گے کہ ان کو بڑا سمجھایا گیا, بہت سمجھایا گیا, اور انہیں خوشخبری بھی پھر دی گئی. جیسے ہمیں بھی کوئی چیز سمجھ نہیں آ رہی ہوتی ہے تو پھر ہمارے پاس ایک خوشخبری بھی دی جاتی ہے کہ دیکھو تم جو چاہ رہے ہو نا کہ تمہارے جو دوسرے ملک تمہارے ہاتھوں سے چلے گئے ہیں, اگر تم اس کی سربراہی میں اس کے پیچھے چلو گے تو وہ ملک بھی مل جائیں گے. تو ہم کہتے ہیں اچھا, مطلب پھر ہمیں ایک اور تھوڑی جگہ ہو جاتی ہے اس شخص کے لیے جس کے لیے ہمارے پاس جگہ نہیں ہوتی دل میں. اگر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ نہیں یہ تمہاری پچھلی پراپرٹیز بھی دلوا دے گا تو ہم کہتے ہیں اوکے. تو ادھر دیکھیں خوشخبری کیا ملی ان کو, ملی وقال لهم نبیشہم, ان کے نبی نے ان کو اور انسپریشن دینے کے لیے ان کو انکریج کیا کہ دیکھو ان آیتا, بے شک ایک نشانی ہے اس کی سربراہی میں کہ ان یاتیکم التابوت, یہ کہ تمہارے پاس خود آ جائے گا وہ تمہارا صندوق جس میں تمہارے لیے تسکین کا سامان ہے. دیکھیں اس کو ہم ایز اے پراپرٹی کنسیڈر کریں گے, ہم اس صندوق کے پیچھے نہیں پڑ جائیں گے کہ کون سا صندوق اور اس میں عصا تھا اور اس میں اللہ کے رسول کے کپڑے تھے اور ان کے چپل تھے اور جوتے تھے اور چپل کے شیپ کیا تھے اور چپل کا کلر کیا تھا اور عصا کتنے انچ کی تھی, کتنی چوڑی تھی, کتنی موٹی تھی, صندوق کس سائز کی تھی. اس سے ہم کنسیڈر کریں گے کہ جو تمہارا سامان, جو تمہارے کو دل سے تسلی ہے جس سے, وہ جو تمہارے ہاتھوں سے چلی گئی ہے چیزیں. ہمارے پاکستان میں بھی آپ دیکھ لیں نا, ہماری ہاتھوں سے کتنی چیزیں جا چکی ہیں. تو ان کو بھی تسلی دی گئی کہ جو کچھ تمہارے ہاتھوں سے چلا گیا ہے وہ تمہارے پاس خود چل کر آئے گا. یعنی تمہیں ایسے تمہاری دھاک بیٹھے گی اس کی سربراہی میں کہ ان یاتیکم التابوت, یہ آئے گا تمہارے پاس وہ صندوق جس میں تمہاری تسلی کا, تمہارے لیے بڑا تمہیں تسلی مل جائے گی تمہارے رب کی طرف سے, اور بقیہ چیزیں تمہیں ملیں گی جو چھوڑا تھا آل موسیٰ اور آل ہارون نے, اور اس کو فرشتے اٹھا کے لائیں گے, فرشتے اٹھا کے لائیں گے. یہ کیا مطلب ہوتا ہے؟ ہم کہتے ہیں بیٹا دیکھو تم حق پہ چلو گے نا تو فرشتے تمہاری مدد کریں گے. دیکھیں سارا آس پاس سے بچے کو ہی کرنا ہوتا ہے نا. ہم کہتے ہیں دیکھو تم تھوڑی محنت کرو گی نا,
اللہ تو غیب سے تمہاری مدد کریں گے، فرشتوں کے ذریعے سے تمہاری مدد کریں گے. تو کوئی بچے ہم سے پوچھتے تو نہیں کہ فرشتہ کہاں ہے، اور یہ مدد فرشتے سے آئی، انسانوں کے ہی ذریعے سے آتی ہے نا. ہم کہتے ہیں دیکھیں میں نے کہا تھا نا کہ اللہ تمہاری ضرور مدد کریں گے غیب سے. یہ پوائنٹ ہے، آپ اور میں اس میں کھو نہ جائیں کہ فرشتے اٹھا کے لائیں گے، صندوق ہوگا، فلاں ہوگا، ڈھماکہ ہوگا. وہ جو بھی آپ کو ایک آئیڈیا مل رہی ہے کہ اگر ہمت سے کام لوگے، سربراہ کے پیچھے چلو گے تو اللہ تمہیں تمہارا ملک عطا فرمائیں گے، تمہاری زمین ہمیشہ تمہاری رہے گی. تو جناب ان کو خوشخبری دی گئی، اور اس طرح سے میں اینڈ کرتی ہوں کہ ان فی ذالک لآیا، بے شک اس بات میں البتہ بڑی گہری نشانیاں ہیں تمہارے لیے، اگر تم مومن ہو تو تم ان آیتوں کو سمجھو گے. ہر دور کے لوگ اگر مومن ہیں تو وہ ان آیتوں کو سمجھیں گے اور تھوڑا یہ ہڈ حرام ہونا چھوڑ دیں گے. تھوڑی محنت کرو، تھوڑا اٹھو، تھوڑا پڑھو، تھوڑا لکھو، تھوڑا کچھ سائنس کی طرف توجہ دو، اور آنیسٹی کے ساتھ اپنے لیڈر کی پیچھے کام کرو. اللہ ہمیں بہترین لیڈر عطا فرما دے، اللہ تعالی ہمیں لیڈرشپ اچھی دے دے. تو آپ یقین جانیں ٹیم ورک بے انتہا بہترین ہوگا، ضرور کامیابی ہوگی. ابھی ہم آگے بھی پڑھیں گے کہ آگے بھی کیا ہوا، اور وہ بھی اللہ کے رسول کے قصے سے کتنا ریزیمبل کرے گا، کتنا سملر ایک جیسا ہوگا اللہ کے رسول کے سربراہی میں جیسے لوگ تھے. اور اس سے بہت خوبصورت آگے بھی انشاءاللہ ہم آیتوں کو جوڑیں گے. اللہ تعالی ہم سب کے حامی و ناصر ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.